میرا بالکل صحیح. جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ آج کی یہ پروگرام تنظیم سلیم یہ عقیدہ و نورانی محفل صاحب بنیادی طور پر اصال ثواب کی
مجلس ہے، ہمارے عزیز اور دوست جناب حاجی محمد جمشید صاحب کے والد ماجد مرحوم غفور حاجی مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے تصدق سے روح مصطفیٰ کے توسل سے خالق کائنات حاجی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بلاوت فرمائے۔ برادران اسلام، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو سچے مذاہب ہیں، سچے ادیان ہیں، جنہیں ادیان سماویہ کہا جاتا ہے، مذاہب سماویہ کہا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہوئے، جن نبیوں کو نبوت ملی اور کتابیں ان پر رب کائنات کی بارگاہ سے نازل ہوئی، جتنے سچے مذاہب ہیں، سچے دین ہیں، مشہور مذہب حق، مذہب اسلام، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو تمام مذاہب کے اندر ایک چیز کامن نظر آتی ہے، قدر مشترک نظر آتی ہے۔ تمام مذاہب کے اندر ایک چیز مشترکہ طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کے درمیان، اپنے بلیورز کے درمیان اخوت، محبت، پیار، رواداری، غمخواری، غمگساری، صلح اور آشتی کا رشتہ اور تعلق قائم کرتے ہیں۔ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے پیار کا درس دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے کا درس دیتے ہیں، جو ہے دوسروں کا ہاتھ بٹانے کا درس دیتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کا درس دیتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے کا درس دیتے ہیں۔ نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آنے والوں، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والوں، نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرنے والوں، غلامی مصطفیٰ پہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو مصطفی اور محمد کہلوانے والوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زلف گراگیر کے اسیر بننے والوں، یہ حاجی صاحب موجود ہے جو حاجی مقبول احمد صاحب کے ساتھی ہیں، اور ان کا تعلق اور رشتہ اور ناطہ مجھے حضرت مولانا مفتی محمد عامر رضا صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ اس سرزمین کا ہے، اور اس کوچہ جانا کا ہے، اور اس شہر کوفہ کا ہے، اس در مصطفیٰ کا ہے، اس در دیار رسول کا رشتہ ہے کہ جہاں کا قائم شدہ تعلق اور رشتہ اس دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی کبھی ٹوٹ نہیں سکے گا، اور جنت میں جانے تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ طرح وقت کا رشتہ ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں کہ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کے درمیان اخوت اور محبت، پیار کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ انسانوں سے پیار کرو، محبت کرو، لیکن مذہب اسلام میرے زندگی کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ توجہ میری طرف، دیگر مذاہب میں اور مذہب اسلام میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام میں ایک بہت بڑا فرق، ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ تمام مذاہب
انسانوں سے محبت کا درس ضرور دیتے ہیں، لیکن دیگر مذاہب صرف زندہ لوگوں سے محبت کا درس دیتے ہیں، اور مذہب اسلام مصطفیٰ کا دیا ہوا نظام جس طرح زندہ لوگوں سے پیار کا درس دیتا ہے، اسی طرح دنیا سے چلے جانے والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے دوست کے مفتی کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ میرے دوست کے جواب بھی دو، آپ کو سردی زیادہ تو نہیں لگے، اور میں کوئی ایسی خوراک نہیں کھا کے آیا ہوا کہ مجھے سردی نہیں لگتی، یہ دروازہ بند کرنا میرے کو سردی لگ رہی ہے، پوچھا بولے گے تو آپ کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو، آپ کے اندر جل کا ایمانی پیدا ہوگا اور سردی دور ہو جائے گی۔ آپ مجھ سے ناواقف نہیں ہیں اور میں آپ سے اجنبی نہیں ہوں، بس میں تو حاضر نہیں ہوا، آپ تو مجھے یوں لگتا ہے لگنے لگ گیا ہے کہ جیسے میں کبھی بھی سمجھ جاؤ، آپ دوسرے میں آ جاتا ہوں، لوگ بھی آپ سے کہتے ہوں گے کہ آپ کو کوئی اور نصیب ملتا ہی نہیں، آپ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو بات نہیں سناتا، اور علم کی بے قدری کروانے کا مجھے شوق نہیں ہے، میں تو ہر روز 5 گھنٹے تقریر کرتا ہوں، 5 گھنٹے ریگولر تقریر کرتا ہوں، 5 گھنٹے میں نے 5 پیریڈ پڑھانے ہیں تو ہر گھنٹے کا ایک پیریڈ ہے، میں نے 5 گھنٹے تقریر کرنی ہے، تو میرے طلباء نے ضروری ہے، اس لیے اگر آپ کا ذوق ہے تو سناؤں کیسے ہے، اتنا بلند آواز انہوں نے نعرہ لگایا اور آپ نے ایسے جواب دیے جیسے اللہ اکبر، آپ بھائی آپ جا رہے آپ کو پہلے بھی کئی بار کہا کہ مجھے ابھی جوان آدمی اور جوانوں والا بات کرتا ہوں، تو میری توقع یہ ہوتی ہے کہ سننے والے بھی بے شک بڑھاپے کی عمر میں ان کے جلد سے جواب دیں۔ میں نے دوسرے لفظوں میں آپ ضرور سمجھ گئی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام تو ہمیں میرے آقا نے سبحان اللہ شب اسرا کے دولہا، آمنہ کے راز، مدینے کے تاجدار، غمخوار امت، شفیع آخرت، رحمت للعالمین، راحت العالمین، مراد المشتاقین، سراج السالکین، مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، اصل کائنات، جان کائنات، روح کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، خلاصہ کائنات، حسن کائنات، احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پاکیزہ نظام دیا ہے، جو سچا اور سچا، دنیا کا سب سے اعلیٰ و ارفع، سب سے مقدس، سب سے متبادل، سب سے عظیم نام دیا ہے، دوسرے لوگوں میں آپ کیوں سمجھ لیں کہ وہ نظام آپ کا تعلق آپ کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، آپ کے پیاروں سے اس وقت بھی دوسرے نہیں دیتا ہے جب وہ ظاہری دنیا سے پردہ کرنے سے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اس وقت اس نظام پر وہ نظام اس تعلق کو دوسرے نہیں دیتا ہے، وہ رشتہ قائم رکھتا ہے۔ یہ امتیاز صرف میرے نبی کے نظام کا ہے، یہ اعلان صرف دین اسلام کا ہے کہ وہ تعلق پھر بھی قائم رکھتا ہے۔ بلکہ میں اس سے بھی آگے ایک جملہ علماء کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو آپ کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ ہے، آج حاجی شیخ صاحب نے اپنے والد مالک کے اشارے جواب کے لیے اس نظر کا انعکاس کیا۔ دنیا میں جو تعلق آپ کا اپنے ماں باپ سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اپنے آئندہ و احباب سے ہے، اپنے یاروں اور دوستوں سے ہے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تعلق ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، رشتہ کبھی ہونا تو دور کی بات ہے۔ میرے نبی کا دیا ہوا نظام اس تعلق اور رشتے کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایسے پوری لڑائی سے کر رہا تم دنیا کے اندر جب زندہ تھے تو اپنے ماں باپ کے لیے تحفے تحائف لاتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، ماں باپ اولاد کے لیے تحفے لاتے تھے، بھائی بھائی کے لیے تحفہ لاتا تھا، ایک دوسرے کے لیے ہزارہ تحائف اور پیش کیا کرتے تھے۔
قدموں پر نشاور ہو گئے. میرے آقا جب ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جب ہماری اولاد دنیا سے چلی گئی، جب ہمارے بھائی اور رشتہ دار اور ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، کیا پھر بھی ہم انہیں ہدیہ اور تحفہ بھیج سکتے ہیں، لے سکتے ہیں؟ اور اگر دے تو وہ وصول کرتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حدیث کا احیاء الى الاموات الاستغفار لهم. میرے آقا نے فرمایا زندہ لوگوں کے تحفے مر جانے والوں کو، دنیا سے چلے جانے والوں کو پہنچتے ہیں، اور سب سے بہترین تحفہ زندہ کی طرف سے مر جانے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے محفل سجا کے یادیں چھوڑ کے اور بھلا کے مسجد میں لوگوں کو بھلا کے اور بھلا کے لنگر بنا کے اور کھلا کے اپنے عزیز کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہوئے اور میرے آقا نے فرمایا اس توبے کو وہ وصول کرتے ہیں. سبحان اور سرکار فرمایا کیسے وصول کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دنیا وما فیہا کی، دنیا و آخرت کی کوئی چیز قبر میں جانے والوں کو اتنی عزیز اور پیاری، اتنی محبوب نہیں ہوتی جتنی بخشش کی دعا ہوتی ہے جو اس کے عزیزوں کی طرف سے اسے اوپر کو پہنچتی ہے. قبر میں جانے والا جب اپنے کائنات کو بلند ہوتا ہوا دیکھتا ہے نا، جب اپنے پنجواسی خلیفت کو دیکھتا ہے، جب اپنی مقبولیت کو دیکھتا ہے، رفتہ رفتہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. مجھے کیونکہ حکم سے تھا کہ آپ نے سارے سواب کے موضوع پر بولے توجہ، جب اس کے رفتہ رفتہ اس کی قبر کو کشادگی ملتی ہے، اسے قبر میں راحت ملتی ہے، رفتہ رفتہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ پھر جنت کی طرف اس کی قبر سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں جنت کی خوشبوؤں کے بلے آتے ہیں، اسے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. جب وہ اعزاز اور اکرام اور انعامات دیکھتا ہے، جب اپنی محبوبیت اور مقبولیت دیکھتا ہے، جب اپنا مرتبہ دیکھتا ہے، تو رب کی بات میں ضرور کرتا ہے یا رب کائنات یہ میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے مدینہ کیوں کر رہی ہے؟ یہ مجھے مقبولیت کیوں کر رہی ہے؟ یہ میری جہنم کو جنت میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے کہ استغفار فرادے کا نام اے ڈور میں آنے والے یاد کر، تم کوئی نیکی تو کر کے آیا تھا، اثر نہ کر کے آیا تھا، لیکن اپنی اولاد کی تربیت میں ایسی نہیں تھی، اسے اچھے لوگوں کے پاس دکھایا تھا، اسے دین سکھایا تھا، آداب مصطفیٰ سکھایا تھا، اچھی مجلس میں بٹھایا تھا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھوایا تھا. آج وہ تیرے پاس تیرے لیے ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا کر رہا ہے، اور اس دعا کی برکات سے آج تیرے مرتبے میں نہ بڑھ رہا ہے. اور میت دعا کی منتظر ہوتی ہے. صاحب مشکات نے کبھی حدیث کی نقل کی جس سے میں نے آپ کی دوست کے پیش کر دیے تھے، اس کا پہلا حصہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر الا ان الخلیل المتقبل ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صديق او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ گھر سے اٹھا کے تم نے دفن کر دیا، باپ کو گھر سے نکال دیا، اس کی کائنات میں تقسیم کر کے کھڑے ہو گئے، اس کی کرسی پہ بیٹھ کے مطمئن ہو گئے، اس کے بزنس کو آگے بڑھا کے وہ سیٹسفائڈ ہو گئے. تمہارا اس کا کوئی رشتہ تعلق نہیں رہا، نہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نہ تم اس کے تم کو دیکھ رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا یہ نہ سمجھنا، فرمایا میت قبر کے اندر ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب رہا ہو، کوئی دریا کے گہرے پانیوں کے اندر ڈوب رہا ہو، کوئی کسی خبر میں پھنسا ہوا ہو اور وہ کسی مسیحا کا منتظر ہوتا ہے، اس کو ایک ڈنڈے کے سہارے کے بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہاتھ اٹھا
سے زیادہ قبر میں جانے والا اپنے رواح دین کی طرف سے دعا کا توبہ وصول کر کے خوش ہوتا ہے. یہ میرے کئی بات نے فرمایا. اگر ایک اور بات بتائیں, اگر قبر میں جانے والوں کو ثواب نہ پہنچے, اگر سارے ثواب نہ ہو, اگر یہ سلسلہ نہ ہو, تو مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو اولاد اس وقت جا کے کچھ شامل ہوتی ہے. میں روٹین کی بات کر رہا ہوں. ادروائز ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بزرگ اس وقت دنیا سے جاتے ہیں جب وہ اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے, پوتے پر پوتے جوان ہو جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتا ہے, جب اس کا کاروبار سیٹ ہوتا ہے, جب وہ کسی منصب پر پہنچتا ہے, جب اس کے ہاتھ میں فراوانی ہوتی ہے, جب وہ اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کے قابل ہوتا ہے, اس وقت اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو وہ ماں باپ جس نے اولاد کے لیے اتنی تکالیف اٹھائی تھی, اتنی مشقتیں اٹھائی تھی, وہ ماں جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں حملت ہو وہ یہ قرآن یاد دلاتے ہوئے خالق کائنات فرماتا ہے ماں کو برا بھلا کہنے والوں, ماں کو نظرانداز کرنے والوں, ماں کو اگنور کرنے والوں, ماں باپ کے اندر سے غافل رہنے والوں, یاد کرو وہ زمانہ جب تمہیں مشقت کے ساتھ ماں اٹھائے کرتی تھی, جنم دینے کے تکلیف دے بنائے تھے, خوش اسلوبی کے ساتھ تو گزری, لیکن اب بچپن تھا اپنی ماں نے, تیری ماں نے تیری خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی, تیرے راحت اور آرام کے لیے اپنی راحت اور آرام, نیند اور چین کو دھاؤ پہ لگا دیا تھا. وہ تمام خدمات باپ اپنے منہ کا تبادلہ اپنی اولاد کو کھلاتا رہا, اس کی تمام تر شکل, اس کی جستجو, اس کا کرنا پھرنا, اس کی محنت, اس کا عادت چھوڑنا, تمام کا اتار اور مقصود کرنا کہ میری اولاد کو راحت مل جائے, میری اولاد کو قید ہو جائے, میری اولاد کسی قابل ہو جائے, میری اولاد کو کسی چیز کی کمی نہ آئے, یہ بات سوچتا رہا, وہ بات قربانیاں دیتی رہی. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کو یہ بتاؤ خالق کائنات نے دیا کہ جہاں اپنی عبادت اور توحید کا ذکر کیا ہے اس کے فوراً بعد عظمت والدین کا تذکرہ کیا ہے. اور میرے نبی اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو سفیان صحابی حدیث ہے, فرماتے ہیں چھوٹا تھا, چھوٹی سی میری عمر تھی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں چھوٹی عمر تھی تو میں ایک دفعہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلوالا کے مقام پر گوشت تشریف فرما رہے تھے. میں نے کیا دیکھا, مصطفیٰ تشریف فرما تھے, میرے نبی کے صحابہ کریمہ کا دینے سے گرد یوں ہی بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروازے ہوتے ہیں, جیسے چاند کے گرد حاضر ہوتے ہیں. مصطفیٰ کی کچہری میں, سرکار کی مجلس میں ادب سے, احترام سے, پوری توجہ کے ساتھ سارے خلاصے بیٹھتے, پیچھے نگاہوں سے رخ یار دیکھ کے شرر اٹھا کے اور آنکھ اٹھا کے نگاہ نہ کرتے بلکہ چھوٹ چھوٹ کے نگاہ کرتے تھے. کہیں کوئی جو ہے کوئی ادب نہ ہو جائے, بارگاہ مصطفیٰ کے آرام کو نہ بھول جائیں. بارگاہ مصطفیٰ کے آرام کے بارے میں نے ایک دفعہ کو شاید ایک سنایا تھا. حضرت خواجہ قادیان خواجہ فخر الدین سیالسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی جب جاتے ہیں مدینہ شریف تو باب جبریل کے پاس خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج بھی جبرائیل امین کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, آج بھی جبرائیل امین وہاں نظر آتے ہیں, اور وہاں آنے والوں کو متوجہ کرتے, بلکہ متنبع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خبردار 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 لا کرو وہ سوال کے نبی, خبردار لا کرو دعا رسول میں نے تم کا دعا ماننے کو کہا, خبردار نام کرتے وہ میں نہیں اللہ و رسول, خبردار لا تقولوا راعنا, خبردار ان الذين ينادون كمن وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. تو خواجہ صاحب نے کیسی کلمانی کی, آپ فرماتے ہیں میں تو جب دیکھتا ہوں دیکھنے کے لیے بھی تو آنکھ چاہیے گا اور سننے کے لیے بھی کان چاہیے, مگر بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور جس طرح گئے اسی طرح واپس آ گئے, بلکہ اس سے بھی بد
کئی لوگ جب حاجی کی مہر لگ جائے تو اس کے بعد وہ لاکھ دور میں کمی کو، کپڑا کاٹنے میں کمی کو اور بےایمانی کو شاید اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، لوگوں کا حق دبانا وہ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو آنکھ چاہیے وہاں کے جلوے دیکھنے کے لیے، آنکھ والا تیرے یومن کا تماشا دیکھے اور جی گائے غور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضرت خواجہ فخرالدین شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح حضرت نے کہا میں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس طرح میرے ڈالے کا کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو مجھے کعبہ کی آواز آئی کہ یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ میری آنکھیں لے کے جا کے میرے یہاں کے روزے اطہر کے جلوے دیکھو۔ آپ بتایا بہت سے سن کو رہنا کعبہ سے آج کی ہے سزا، میں نے کہا سننے والے بھی کان چاہیے اور دیکھنے والی بھی آنکھ چاہیے، بہت سے سن کو رہنا کعبہ سے آج کی ہے سزا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کھانے کا فرماتے ہیں میں جب پاک جبریل کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے آواز نہیں آتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ مان جائے ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فقط کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار کے دستک دینا، اپنی پلکوں سے درے یار کے دستک دینا۔ اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ میں کر رہا ہوں میرے کشوا کا کسی فرمایا تھا جو دوپہر کہتے ہیں ایک گڑیا خاتون آ گئی آہستہ آہستہ رنگ کے خراب کرتے ہوئے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ یکایک کائنات کا امام کھڑا ہو گیا، قائد الصوت شریف کھڑا ہو گیا، شب اسرا کا دلہا کھڑا ہو گیا اور میرے قریب آ کر اپنی مبارک چادر اتاری اور بچھائی ہے اور آنے والی گڑیا کا استقبال کرنے کے بعد اس چادر سے بچھایا ہے اور وہ گڑیا بھی بڑے آرام سے آ کے وہاں ٹیک کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پروٹوکول دیا جائے تو کہتا ہے نہیں آپ کے صرف رجسٹری نہ ہو جائے، یہ کیا کرنا ہوتا ہے میں ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں، لیکن وہ گڑیا بیٹھ گئی، دنیا والوں کو بتا رہی تھی، سبحان اللہ۔ دنیا والوں کو بتا رہی تھی کہ جس کو پتھر سلام کرتے ہیں، جس کے آس پر درخت لبیک کہتے ہیں، جس کے اشارے کو سورج ناچ کا موقع ڈال جائے، جس کی انگلی کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی بجائے آپ کو دیکھ کر ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں شہادت جس کے دروازے جہاں سے کافی پیچھے ہو جاتے ہیں، جس کے دل سے نبوت سے پورے کو حاصلہ نصیب ہوتا ہے، جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہوا کھڑاتا ہوا اور خوشیوں سلجھاتا ہوا نظر آتا ہے، جو چلے تو پاگل سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سامنے اعتبار پر میرا حق ہے اور میں اپنا حق سکر کر رہی ہوں۔ میرے آقا نے چادر پر بچھائی تو وہ آج ہو گئی، اس پر بیٹھ گئی۔ آپ کوئی بات کرتے رہتی ہے تو میرے نبی ان کی طرف جھک جاتے ہیں، میرے نبی جھک جاتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو اونچا بولنا بھی نہ پڑے، رازداری سے بات کرتے ہیں، ادب احترام کے ساتھ۔ اس دیر تشریف فرما رہی اور اس کے بعد اجازت لے کے جانے لگی، میرے نبی نے تباہ سے روانہ کیا، ہدایت پیش کیے، تعلیم پیش کیے۔ حضرت نے دوپہر میں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میں نے بڑے صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت کون ہے، یہ کون خوش بخت ہے، یہ کون خوش نصیب ہے، وہ ہستی جس کی آفتوں کو سلام پوری کائنات کرتی ہے، سوالات انبیاء اور رسول بھی جس کے امتی بننے پر فخر کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی بات کا محنت کرتے ہیں کہ ہمیں نبی بنانے کی بجائے نبی آپ کو زمانے کو امتی بنایا ہوگا۔ آج وہ جس گڑیا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اے کون صحابہ نے کہا ابو طفیل یہ گڑیا کوئی عام نہیں ہے، یہ وہی ہے جو مصطفیٰ کو چھاتی سے لگایا کرتی تھی، جو ہاتھوں پر اٹھایا کرتی تھی، جو گود میں کھلایا کرتی تھی، جو جھولا جھلایا کرتی تھی، جو دودھ پلایا کرتی تھی۔ آہا
کاش آپ اور میں کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، اور کاش وہ نبی کہے، کاش وہ مختار خود کہے تو وہ ہاتھ اٹھائے تو جنت میں پہنچے، کاش وہ مختار خود کہے جو یہ فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو بہت سونے کا میں میرے ساتھ کرنا شروع کر دوں، وہ جب کاش کہے تو اس کاش کی کتنی حقیقت پر بیان ہوگی۔ میرے آقا فرماتے کہ کاش آج میرے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہوتا، کوئی ایک موجود ہوتا، وہ جب آواز پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب بیٹا قابل ہوتا ہے جب وہ ماں باپ کی خدمت کر سکے اس وقت ماں باپ بولتے رہیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کیا ہوگا؟ پہلے خدمت کی ہوتی، پہلے جنت کمائی ہوتی، پہلے انہیں راضی کیا ہوتا، پہلے غلام مستقا کے احکام کا بند کیا ہوتا۔ اب میرے آقا ہی فرماتے ہیں کہ کاش آج میرے اولاد کے ان میں سے کوئی ایک موجود ہوتا، کوئی ایک موجود ہوتا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی یا محمد، میری ماں آواز دیتی یا محمد، تو خیر کرتا لگتا ہے یا امی، میں کہتا امی جان میں حاضر ہوں، امی جب نماز میں کہتا امی جان میں آ گیا، میں آ گیا اپنے گھر تو کدھر والا آتا، اللہ اکبر، یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ ماں باپ کا مقام دیکھیے اور آپ اکثر دیکھیے، یعنی کیا مطلب جب سچ سے منصب نبوت منصب خیر بندے ختم نبوت کے منصب پر فائد ہو گئے، اس وقت بھی فرما رہے ہیں کہ نبی کو بھی ماں باپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نبی کو بھی ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، نبی بھی چاہتے ہیں میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر قائم رہے۔ آپ واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے تو کہا گیا تھا کہ آپ ذرا صبر کیا ہے، آپ ذرا صبر کیا ہے، وہ پہلے تو ماں سے جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا کرتی تھی نا، آپ اٹھا کے دعا کرتی تھی، آج وہ ماں موجود نہیں ہے، اس لیے تو ہے ہدایات سے اللہ صبر کا کرنا بتانا، وہ ماں کی دعائیں تھی جو قبر میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو کنارے لگا دیا کرتی تھی، آج وہ ماں موجود نہیں ہے، تو جب بچہ خدمت کا قابل ہوتا ہے اس وقت عام طور پر ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے۔ آپ نے بات سے کر رہا تھا تو اب یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاکہ آپ مکمل رشتہ ختم ہو جائے، تعلق ختم ہو جائے، ناطہ ختم ہو جائے، وہ ٹھنڈا کر سکے، تو کیا ماں باپ حق نہیں رکھتے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کا کہ یا اللہ ہم نے تو اس کے لیے سب کچھ کیا اور جب یہ کسی قابل ہوا تو ہم دنیا سے چلے آئے، میرے رب نے فرمایا نہیں میں تعلق کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، وہ زندگی میں تمہاری خدمت کرتے رہے، آپ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو تم ان کی خدمت کر سکتے ہو، کیسے؟ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہو، تمہاری ان کے لیے سب سے بڑی یہی خدمت ہے۔ تو خدا کی عزت میں مجھے اس وقت عشق آنے لگا، اس نظام پر اور یقین ہوا جس کے ساتھ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فرمایا اسلام کا ماننے والا ہمیں بنایا، وہ حدیثیں تھی، میرے آقا نے فرمایا ایک نوجوان ہوتا ہے، وہ پنکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوتا، نامہ اعمال کو سیاہ نہیں کیا ہوتا، اس کے نامہ اعمال اس کی بعد اعمالیوں کی وجہ سے اس کے نام جہنم ایک بھی نہیں ہوتی ہے، جہنمیوں کی فہرست میں توجہ سے یاد رکھیں گے غلاموں، جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جا سکتا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوتا کیا؟
یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے اشارے سوال میں محاورے اٹھا کے کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے، ان کی قبر میں جاتا ہے، فاتحہ خانی کرتا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتا ہے، ان کے لیے نیاز لگاتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ان کے لیے سیکٹ کی بات لگاتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، ادھر سے نامہ اعمال کی سیاہی ملتی رہتی ہے، وہ نامہ اعمال کی سیاہی سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے اور یہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنے سے یہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس دعا کی برکت سے خالق کائنات اس کی جہنم کو جنت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، حدیث میں پیش کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارے ثواب کا، دعائے استغفار کا، دعائے بخشش کا فائدہ صرف قبر میں جانے والوں کو، دنیا سے چلے جانے والوں کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو دعا کر رہے ہیں اس کا فائدہ انہیں بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور جملہ سن لو، اس حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے اس حدیث کا دامن پکڑ کر عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائے آپ کی حدیث بتا رہی ہے کہ ماں باپ ایسی کئی ہستی ہے، ماں باپ ایسے لطفار ہے، ماں باپ ایسے مہربان ہے، ماں باپ کے اندر ایسی قدرت اور طاقت ہے، ماں باپ کو میرے رب نے ایسا مکان عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ قبر کے اندر بھی چلے جائیں تو قبر میں جا کر بھی اپنی اولاد کی جہنم کو جنت میں تبدیل کرنا۔ ماں باپ قبر میں جا کر بھی اپنی اولاد سے کام کر سکتے ہیں، قبر میں رہ کر بھی اپنی اولاد کو نیک بنا سکتے ہیں، جنتی بنا سکتے ہیں۔ اب ایک جملہ اور سن لیجیے کہ اگر ماں باپ قبر میں اندر رہ کر اپنی اولاد کی جہنم کو جنت میں تبدیل فرما سکتے ہیں تو پھر آمنہ کے لال کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم جب اپنے روضہ ہر جنت تشریف فرما ہوں گے تو مصطفیٰ کا تصرف کتنا ہوگا، میرے آقا کا کرم کتنا ہوگا، کریم آقا کے اختیارات کتنے ہوں گے، میرے آقا کی قدر کرم کتنی ہوگی۔ ہاں ماں باپ کو قبر میں جائے تو اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے، لیکن اگر بالفرض وہ ماں باپ خود قبر میں کسی مشکل کے اندر پھنس جائے تو انہیں وہاں بچانے کے لیے کوئی اور آئے یا نہ آئے، آمنہ کا لال ضرور تشریف لاتا ہے۔ یہاں دیکھو یہ کہا جاتا ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد میدان کا لہر و مدار اعمال پر ہے، یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کھاتی اپنی فطرت سے نہ دوری ہے نہ داری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ لیکن میں جب یہ سنتا ہوں جب پڑھتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ یہ کمپلیٹ فکر نہیں ہے، یہ پوری بات نہیں ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہاں لوگ ہمیں دعویٰ دیتے ہیں کہ تم محبت کی بات کرتے ہو، تم عشق کی بات کرتے ہو، تم عقائد کی بات کرتے ہو، آواز کی بات نہیں کرتے، عمل کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں عقل کے اندھو، ہم عمل کی بھی بات کرتے ہیں لیکن زیادہ عقیدت کی بات کرتے ہیں، تم صرف عمل کی بات کرتے ہو، عقیدت کی بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم عمل کے ساتھ عقیدت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ عمل امانت ہے اور عقیدہ اس کی بنیاد ہے، اور اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو امانت بھی ٹھیک ہوگی، بنیاد تیز ہو گئی تو امانت بھی تیز ہوگی۔ اس کے اندر ہاتھ میں مار کر دیوار کر اگر پہلی اینٹ کی ٹیڑھی رکھ دی گئی تو میں تھوڑی تک امانت تیری جائے گی۔ اگر بنیاد ٹھیک رکھی گئی ہے
عقیدہ خاص طور پر عقیدہ رسالت سے حاصل رہا ہوں. مصطفیٰ کی ذات کے حوالے سے، کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدوں کے حوالے سے، سرکار کے عشق کے حوالے سے، میرے آقا کی محبت کے حوالے سے، یہ اعمال تب قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا. اعمال تب قبول ہوں گے جب ایمان ہوگا، اور ایمان تب قابل قبول ہوگا جب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے سے ملا کرے. اعمال کے علاوہ ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان کے علاوہ اس کے رسول کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. علامہ اقبال، مرد کلندر، درویش لاہوری، مفکر اسلام، مصور پاکستان، عاشقوں کا امام اور عشق کا مفتی، ریاض کی خیال کا ڈاکٹر اقبال، وہ اقبال جس میں پوری کائنات گھومی تھی. ہم جیسا وہ مولوی تھا، لوگ سمجھ لیتے ہیں، پوری کائنات کو اس نے گھوما، مغرب کو اور مغرب کی ثقافت اور کلچر کو ڈیپلی اسٹڈی کیا اور قریب سے دیکھا. ہمارے لوگ اگر یورپ کا چکر لگا کے آ جائیں تو اتنے امپیکٹ نظر آتے ہیں کہ واپس آنے کے بعد ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اقبال نے وہاں رہا اور اس کے بعد واپس پلٹا تو مشرق اور مغرب کی سرحد پر کھڑا ہو کر اس نے رخ کیا گنبد خزا کی طرف اور رخ کر کے پیغام دیا، کہنے لگے لوگوں سنو، تم مغرب سے متاثر ہوتے ہو، تم یہود کے کلچر سے متاثر ہو جاتے ہو، تم ہندوؤں کی ثقافت سے محروم ہو جاتے ہو. کہا اقبال کا پیغام بھی سنو. اقبال کہنے لگا میں تو وہاں دیکھتا رہا ہوں لیکن پھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ. پھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانے سے فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کہتے یاد کرتی میری آنکھ کا سرما رہے تو وہ مدینہ کی آنکھ ہے. اب میں رنج کر رہا ہوں مدینہ کی ضرور پہلی بات سارے شراب کی حاصل میں، میراث کی حاصل میں، میراث کی حاصل میں، وہ پہلا شریف کی حیات کی حاصل میں، وہ عادت کی حاصل میں. اس لیے کرتے ہیں ایک جملہ میں آپ سن لینا، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے. اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، اور قبر کا سارا پرچہ عقیدے کے متعلق ہے. قبر کا سارا پیپر عقیدے سے متعلق ہے. قبر میں ایک سوال بھی عمل سے متعلق نہیں ہے، سارے کا سارا عقیدے سے متعلق ہے. لہذا اگر کوئی پہلا پیپر پاس کرے گا، عقیدے کا پرچہ پاس کرے گا، اس مرحلے سے آگے جائے گا، قبر کی منزل کو طے کرے گا، اس امتحان میں شروع ہوگا تو پھر اس کے عمل کا سوال کیا جائے گا. اور اگر کسی بندے میں کوئی فیل ہو گیا تو اس سے عمل کا کوئی سوال نہیں. اور پھر جس سوال پر بات یا فیل کا دعوت دار ہے، جس سوال پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں شروع ہونا. وہ سوال کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، وہ شب اسرار کے گناہ کے بارے میں ہے. آپ نے سوال نہیں کیا وہ اللہ کی توحید کا بھی اعلان کر دے، اسلام کے بارے میں بھی بتا دے. سوال یہ ہوگا کہ یہ تو ہم نے مان لیا وہ اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی مان لیا کہ نام کا مسلمان ہے. یہ بتا ہمارا کون کا تقول یہ جو واللیل کی زلفوں والا، یہ جو والضحیٰ کے گھومنے والا، یہ جو مادہ پتھر کے کرنے والا، یہ جو مان فاضل کی نشانی والا، یہ جو علم نشرح کے سینے والا، یہ جو ید اللہ ہے کے گورے ہاتھوں والا، یہ وجہ اللہ ہے جو ہنسی مکھڑے والا، وکیل ہی کے لبوں والا، وما جنب کو عن ہوا کی زبان والا، ما زاغ البصر کے گلے والا، یہ لا اقسم بهذا البلد کے شہر والا، یا المدثر کی چادر والا، یا المدثر کی چمڑی بھاری دار چادر والا، یہ لاغر کا حیات کی والا. محبوب کا تشریف فرما ہے. یہ تو وہی قبر میں آنے والے اس کے بارے میں توجہ سے سوال سننا، اس کے بارے میں، ان کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جاگ رہے ہو، سو گئے جاگ رہے ہو. اس ہستی کے بارے میں یہ تو بتائے ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یہ بھی کہ آج کیا کہتا
ٹن چیزیں ہیں 5 کلو ٹن ہے. سوال یہ ہے کہ آج کیا کہتا ہے. اگر سوال وہی کہ یہ کرتے کہ آج کیا کہتا ہے تو فضل و رحمان نہیں کہہ رہا تھا. لیکن میں سنا دیتا ہوں آپ اگر کوئی کہے گا کہ میں حضرت ناظر مانتا ہوں تو فرشتوں کے پاس کون ہو گئے شور کا کمان کا رسید کریں گے. تو حضرت ناظر مانتا ہے کہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. شروع پر فرض پر تک کے دلیل کرتے ہوئے بات کرنا تھا نبی اللہ کے مرضی میں بدل گیا. تو یہ کہتا تھا کہ ہم کیا بشر ہیں. تو کہتا تھا کہ اس کا نام محمد جانے کو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. تو کہتا تھا کہ وہ بے اختیار اور ہم کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہے ہمارے پاس. وہ کہنا ہے آپ کو میں مان رہا ہوں اور اس سے کہیں گے آپ کی بات نہیں تب کی بات ہے تب کی بات ہے. اس لیے تو میرے امام نے کہا کہ آج میں ان کی پناہ آج مسلمان ملک سے کل نہ مانیں گے کہ آپس میں اجر مان گیا کہا پہلا سچا تم کے عقیدت سے متعلق ہے. لہٰذا ہے سنی نوجوان میرے نبی شفیان ہے سنی مسلمان تیاری کس کی کا اپنے عقیدے کی وجہ کو بچاؤ اپنے عقیدے کی اس جہر کو حیات کو بچاؤ. تو میرا سرمایہ پکیلا ہے. لوگ اسے ڈوبنا چاہتے ہیں اس پر نقل آنا چاہتے ہیں اس میں نقل نہیں کرنا چاہتے ہیں. تجھ سے تیری بتائے حیات چھیننا چاہتے ہیں. یہ پاکیزہ عقیدہ چھیننا چاہتے ہیں. کوئی نماز کہیں سے مراد ہوتی ہے کوئی کہیں سے مراد ہوتی ہے. اس کو بچاؤ اور یہ لے کے قبر میں جاؤ. مانا حضرت کہتے ہیں کہ لاہور میں اس کے رکے شاہ کا نام لے کے چلے. ہم کیا لے کے جا رہے ہیں ہم قبر میں لے کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس اور ہے کیا. مجھے وہ بخاری کے حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی سرکار سے پوچھا تھا مطلب تھا آپ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی. میرے آقا نے فرمایا وما اذنت لها. کوئی قیامت کے متعلق پوچھنا پڑا ہے. یہ بات تیاری کی تھی عمل کتنا ہے انگریز دیجیے دامن رکھیے. عرض کی کا کوئی زیادہ نمازیں اور روزے تو نہیں ہے. حالانکہ مجھے ایمان سے بتائیں زیادہ ہو یا نہ ہو. ایک تو صحابی کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے کی نماز ہو. سمجھ تو رہے کہ وہ نماز چھوڑنے والا اور پھر صحابی کی ایک نماز ایک طرف اور کائنات ہر کے مسلمانوں کی ساری نمازیں ایک طرف مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا تھا لو اللہ قرآن کا مسئلہ ہو صحابہ ماں پائے میں خود کا آگے بنا نصیبہ ہوں. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بہت پہاڑ کے برابر چھوڑا بھی صدقہ کرے اور میرا صحابی کی بات جاؤ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے پھر بھی تم میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی ایک نماز ہی کافی ہے اور وہ جو میرے اللہ اکبر جو مصطفیٰ کی اقتدار میں پڑھی ہو ان کا ایک ایک گزرنے والا لمحہ جو مصطفیٰ کی حیثیت میں گزرا کوئی تاکید تھا. لیکن پھر کیوں کہا آقا تو زیادہ نمازیں نہیں زیادہ روزے کیا مطلب یہ تھا آقا نمازیں تو ہے روزے تو ہے ذکر تو ہے تسبیح و تحلیل تو ہے صدقہ خیرات تو ہے عبادت و ریاضت تو ہے لیکن ان پہ فان نہیں ہے. ان پہ خلوص فان نہیں ہے. لے کے کیا کیوں پوچھ رہا ہے قیامت کا. آقا ایک کمر ہے ایک کمر ہے اللہ انی احب اللہ میرے آقا محمد کے اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آج بڑے بڑے لوگ لڑائی کے لیے نعرہ دیتے ہیں یہ صرف محبت کی بات کرتے ہیں. میرے آقا یہ بھی فرمایا تو محبت کی بات کر رہا ہے کہ نماز کی بات کر کیا وہ محبت بھی کوئی عبادت. میرے آقا یہ اس کا بارے میں کیا فرمایا سنو یہ نہیں مطلب ہے کہ نمازیں چھوڑ دو عمل نہ کرو. محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی ہر بات کو محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. بندہ اپنے محبوب کے سب سے شرافت کرتا ہے. بندہ اپنے محبوب کی ہر حکم کو مانتا ہے. تو اس سوال سے محبت کا مطلب ہے آقا کی سنتوں پہ عمل کیا آقا کی شریعت پہ عمل کیا جائے میرے اس سوال کی تعلیمات کو اپنایا جائے. سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے نماز کے ذریعے. لیکن صحابی نے کہا جاؤ جس
سبحان اللہ. تجھے مبارک ہو فرمایا یہی محبت مجھے جنت میں لے جائے گی. اور ایک حدیث میں بات یہ مارو من ابا اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا کہ مبارک ہو اگر کوئی رسول سے محبت کرتا ہے تو جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا. لحاظ میں اسے شاہ کا نام لے گے. وہ جلال جس سے مصطفیٰ کا جلال جلا دو, محبت مصطفیٰ کی شمع جلا دو. سرکار سے اپنا تعلق پیدا کرو, اپنا دادا پیدا کرو, اپنا زمانہ پیدا کرو. ابو داؤد شریف حدیث ہے اشارے جواب بھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے حوالے سے میرے کلمہ کا جب کبھی قربانی کر دے اور اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد سرکار یوں ہاتھ اٹھا دیتے دعا کے لیے اور میرے آقا رب کی بات کرنے کرتے اللہم تقبل بمحمد اللہ اللہم تقبل بمحمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد دعا یہ کرتے یا اللہ اسے میری طرف سے بھی قبول کر لے, میری اولاد کی طرف سے بھی قبول کر لے, میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے. کیا مطلب مصطفیٰ فرمانے سے دیکھ قربانی کا دعا لے اگر نبی قربانی کرے اور تمام امت کو احسان کرے وہ امت ہی کتنا کمینہ ہوگا, وہ کتنا بدبخت ہوگا جو یہ کہے کہ کسی نبی ولی کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے, پڑھنے والوں کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے. اگر نبی دعا کرے وہ امت کو پہنچ جاتا ہے تو تعلیم یہ تھی کہ تم بھی اگر دعا کرو گے اپنے عزیزوں کے لیے تو اسے کھانے کے نور کے کھالوں کے طرح کے انہیں پہنچائے گا. ابو داؤد شریف میں ایک بڑی خوبصورت حدیث حضرت ابراہیم بن صالح بن درہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے جو بات بتائی حضرت صالح بن درہم اپنے بیٹے ابراہیم کو وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے سرزمین حرم سے گئے. اللہ اکبر حرمین سے بیت پاک پاکیزہ سرزمین سے گئے حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. اس بزرگ نے پوچھا تم کہاں سے آئے, ہمارا قافلہ کہاں سے ہوگا, یہ بلاؤ چلے کر کس موجود ہے, کہاں سے آئے ہم نے کہا جس پر پڑا یہ بکرا کو دو شہر ہیں عراق کے آپس میں تو بکرا چلا تو اس سفید ریش چمکتے ہوئے دورانی چلے والے بزرگ نے پوچھا کہ بکرا کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ابو بلہ, وہ تم نے سنا ہے اس بستی کو جانتے ہو؟ کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو میرے ساتھ آج یہاں حرم میں وعدہ کرے, جو جہاں مجھے ضمانت دے کہ وہاں اس بستی کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد انصار ہے, اس مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے یہ کہہ دے کہ آج ہی سے ابھی ہریرہ دو رکعتیں وہاں پڑھے, 2 رکعتیں وہاں پڑھے اور پھر پورے ابو ہریرہ کے نام جاتے کہ یہ بھی ہریرہ یہ نماز میں ابو ہریرہ کو کہتا ہوں. انہوں نے پوچھا بابا جی کیوں؟ فرمایا میں ابو ہریرہ ہوں, رسول کا مانی کروں. ہاں میں تو مصطفیٰ کی 6000 حدیث سے تم تک پہنچانے والا ہوں. میرے قریب آقا کا یہ کیا انہوں نے کہا کیوں مسجد انصار کی خصوصیت کیا ہے؟ عرض کیا میں نے آقا سے سنا تھا ایک لوگوں کے قریب آقا اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت مسجد انصار سے کچھ شہداء کو اٹھائے گا, کائنات کے اندر شہدائے بدر کے برابر ان شہداء کے سوا کسی اور کا مرتبہ نہیں ہوگا. وہ شہداء جو وہاں سے اٹھے تھے وہ شہدائے بدر کے برابر. تو میں چاہتا ہوں اس بابرکت جگہ پر جس کی فضیلت کو سمجھایا جس کی
वक्त मेरी आका ने बयान की है। वहां 2 रकअतें हुरैरा के नाम की पढ़ी जाए। क्या मतलब? सहाबी रसूल, मदरसा रसूल का मानी कर मुस्तफा का मुस्तफा का अब हुरैरा उम्मत को तरफ दे रहा है कि अगर एक बंदा अमल करे और दूसरे के नाम हटा दे तो मेरा रब दूसरे हाथ में उसे कबूल फरमा लेता है। आज लोग ये जो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजा के बैठे हो, इशारे सवाल की महफिल सजा के बैठे हो, जिसमें क़यास हुई, जिसमें नाखान हुई, जिसमें ये कुरान हदीस और पब्लिक बयान हो रहा है, सलाम होगा, दुआ होगी, उसके बाद लंगर तकसीम होगा, ये सारे का सारा जिस हस्ती हाजी महमूद साहब के लिए किया जा रहा है, हमारा ईमान कामिल है, यकीन मुहकम है कि वो सिर्फ पूरे सवाब ही नहीं पहुंचेगा, वो अभी हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे और अपनी औलाद पे खुश हो रहे होंगे कि आज मैंने जिस औलाद के लिए सब कुछ किया था उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे इग्नोर नहीं किया, उसने मुझे याद रखा है, क्योंकि मेरी आका ने फरमाया है इलाहाबाद का सुल्तान का अमल हो बिल्ला सलाह था। मेरी आका ने फरमाया जो बंदा बहुत हो जाता है सारे अमल खत्म हो जाते हैं, 3 फिर भी जारी रहते हैं। एक सदका जारी और इल्म जुल्म हो गई, दूसरा इल्म झापे और वलद सालिह यदूर और फरमाया तीसरा अमल कौन सा जारी रहता है? वो नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा के बख्शिश की दुआ करता है। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए और जिक्र मुस्तफा की बरकत से हाजी साहब की बरात को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उसमें खजाए और कमाए को बुलंद फरमाए, उनकी कमर को रोशन फरमाए, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से रहमत फरमाए। वाह